السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا اور ان کو پالنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ایک غیر مسلم بھی کر رہے ہیں اور یہ کام ایک جانور اور پرندے بھی کر رہے ہیں کہ ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں، وہ بھی بچوں کو پالتے ہیں، وہ بھی بچوں کو بڑا کرتے ہیں اور وہ بھی ایک دن مر جاتے ہیں۔ ان کے زندگی گزارنے کے طریقے میں اور ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف پالیں نہیں بلکہ ان کی صحیح تربیت کرنا۔ صحیح تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کو دین کی باتیں سمجھانا، دین کے اوپر قائم رکھنا، ان کو پابند بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں تو ہمارے بچے بھی دین پر قائم رہیں، دین کے اوپر پابند رہیں، اسلام پر پابند رہیں، ایمان والے بنیں۔ یہ چیز ان کے اندر پیدا کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ کام کریں گے ہم لوگ تو پھر واقعی میں ہم لوگ بچوں کو پال رہے ہیں، ورنہ ہم بھی جس طرح کیا ہے ایک چڑیا، اسی طرح سے جو ہے ایک جانور بچوں کو جس طرح پال رہے ہیں اور جو ہے ان کے بھی بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں، اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے اس بات کو ضروری سمجھیں کہ جو ہے بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح دینی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ماں باپ کیا کریں؟ سب سے پہلے دین کو سمجھیں، دین پر پابند رہیں۔ نماز کی پابندی ہے اور اسی طرح سے جو ہے پورے اسلام کی پابندی ہم سب سے پہلے کریں، پھر بچوں کو بھی ان کے ذہنوں میں بٹھائیں، ان کو بار بار بولیں، بتائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو دین سمجھائیں، ان کو دین سکھائیں، پھر دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ کام ہم لوگ کر لیں گے تو وہ بچے بھی دیندار رہیں گے، اور کیونکہ جو ہے بچوں کی دینداری کے معاملے میں بھی کل قیامت کے دن ہمارے سے سوال ہوگا، ہم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال پوچھیں گے، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، اس پر تم نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ تو یہ چیز ہے، اس لیے اس بات کو ضروری سمجھیں کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو جو چاہے ان کو پسندیدہ چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ، اور اسی طرح سے ان کی دوسری دنیاوی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ خیالات کرتے ہیں، اپنی خواہش کو دبا کر ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، ان کو اچھی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجز میں پڑھاتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ پڑھائیں۔ آپ کو پڑھانے کے لیے کون منع کر رہا ہے؟ آپ جتنا چاہیں ڈگریاں پڑھائیں، جو کچھ بھی چاہیں پڑھائیں، لیکن ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کے پیچھے لگنا۔ میرے دوستو، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگ بچوں کو کالج وغیرہ کو بھیجتے ہیں، لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، لڑکوں کو بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ان کو کالج وغیرہ کو بھیج کر ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کام میں لگ جاتے ہیں۔ ماں گھر کے کام میں لگ جاتی ہے، باپ جو ہے کمانے میں لگ جاتا ہے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے وہاں جا کر غلط ماحول میں پلتے ہیں، غلط ماحول میں پلنے کے ساتھ ساتھ غلط دوستوں میں پلتے ہیں اور غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دین کو چھوڑ کر غیر لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ تک کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ کہ ماں باپ نے اپنے بچوں پر بھروسہ کیا کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میرے بیٹے پر مجھے بھروسہ ہے، میری بیٹی پر مجھے بھروسہ ہے۔ یہ چیز کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، گھر میں کیا کر رہا ہے، کمرے میں کیا کر رہا ہے، باہر کیا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کالج وغیرہ میں جا کر کیا کر رہی ہے، ان کے اوپر نظر رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمارے بچوں پر ہمیں بڑا بھروسہ ہے،
یہ چیز کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، وہ غیر لوگوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ آج دیکھیں ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی ہے، لاکھوں لوگ جو ہے، لاکھوں لڑکیاں ہماری غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں۔ وجہ کیا بنی کہ ہم لوگ ڈگریوں کے چکر میں ان کو آزاد چھوڑ دیے، جس کے نتیجے میں یہ بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچوں کے پالنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت، ان کا ذہن بنانا کہ وہ چاہے کسی بھی ماحول میں جائیں وہ دین کو نہ چھوڑیں، وہ دین پر پابند رہیں، دین پر جمے رہیں۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طور پر فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے گھر والوں کی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ پورے دین پر پابندی کریں گے تب جہنم سے بچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ وہ بھی دین پر پابند بنیں تبھی جہنم سے بچیں گے نا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارے گھروں میں دین زندہ رہے، دین باقی رہے، دین پر عمل کرنے والے ہم پیچھے چھوڑ جائیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ جو ہیں ان کے آستیوں کا، ان کے لیے جو ہے پیسوں کا، ہر ایک چیز کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے گھر بار کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے آستیاں چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ میرے بچے نمازی بن رہے ہیں یا دیندار بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں، اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ یہ چیز خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جو ہے پابند بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنانا ہے، بیوی بچوں کو پابند بنانا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کو ان تک بھی جو ہے دین پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ جو ہے اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم پرندے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔